اچھا مفتی صاحب، آپ اکثر ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کچھ نعت خواہوں سے بھرم ہیں، ان کے انداز سے، ان کے رویوں سے، ان کے پروفیشنل ایکٹ سے، تو آپ ان کو آرٹسٹ نعت خواہ بھی بولتے ہیں. تو وہ کون سے عناصر ہیں جن سے آپ کو تکلیف ہوئی اور آپ نے کہا کہ یہ لوگ پروفیشنل ہوئے ہوئے اور یہ لوگ نعت خوانی نہیں کچھ اور ہی کر رہے ہیں؟ وہ کیا کیا عناصر آپ کو دکھے؟ کیا معاملہ؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نثر میں ہو یا نظم میں ہو، اس سے ہماری روح کو تسکین ملتی ہے، ہمارے دل کو قرار ملتا ہے، ہمارے ایمان کو تقویت ملتی ہے. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. بے شک. اور ہم سمجھتے ہیں کہ نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات میں بیان فرمائی ہے، بندہ تو جتنا فصیح و بلیغ ہو اس پائے کو پہنچ ہی نہیں سکتا. اس لیے نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو ہمارا تقاضا ایمان ہے. یہ تو ہو گیا. اب لیکن ہم آتے ہیں اس طرف کہ جب لوگوں نے ایک آرٹسٹک اسٹائل بنا لیا، دوسرا یہ ہے کہ اب ایکو یا میوزک یا فلم کی دھنوں کے بغیر ان سے نعت نہیں پڑھی جا رہی، اور تیسرا یہ ہے کہ رات کو 11 بجے سے صبح 4 بجے تک تو نعت پاک مصطفیٰ کی مجلس جاری ہو، نہ عشاء کی نماز پڑھی جائے نہ فجر کی نماز پڑھی جائے، تو یہ کوئی عشق مصطفیٰ نہیں ہے. عشق مصطفیٰ کی حقیقت اور روح یہی ہے کہ ہمارے اندر جذبہ اطاعت مصطفیٰ پیدا ہو. واہ واہ واہ. اور ہم اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع کریں، شریعت کی فرما برداری کریں، اور جن فرائض کو اللہ نے ہم پر عائد کیا ہے ان کو ادا کریں، واجبات کو ادا کریں، سنتوں کو ادا کریں، مستحبات کو ادا کریں. تو نعت پاک مصطفیٰ کا تقاضا تو یہ ہے. اسی طرح قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے، کہ زین القرآن باصواتکم وحسن القرآن باصواتکم، کہ اپنی آوازوں سے قرآن میں زینت پیدا کرو، حسن پیدا کرو. تو حضرت طلق سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی آوازوں سے قرآن میں زینت پیدا کرو، تو یہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ الذی یقرأ وأریت یخشی اللہ، کہ جب وہ قرآن پڑھے تو لگے کہ اس کے دل میں اللہ کی خشیت ہے. واہ. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ اگر وہ لمبی سانس لے کر پوری صورت ایک سانس میں پڑھ لیتا ہے، سبحان اللہ کے دو صورتیں پڑھتے اللہ سبحان اللہ، تو یہ تو سمجھنے کے لیے آیا ہے، یہ رٹا نہیں ہے. یہ جس طریقے سے رٹا لگا، تو اس لیے حدیث میں فرمایا کہ اقرأوا القرآن بلحون العرب، عربوں کے لہن میں قرآن پڑھو. ایاک ولحون اہل العشق والنوح واہل الکتابین، اور گانے والوں اور نوحہ خانوں یا تورات اور انجیل والوں کی طرح کے لہن میں قرآن کو مت پڑھو. فرمایا جو ایسا کرتے ہیں مفتونۃ قلوبہم، اللہ ان کے دلوں کو اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا ہے. وقلوب الذین یعجبون شأنہم، اور ان کے دلوں کو بھی جو ان کو سن کر واہ واہ کرتے ہیں. تو ہمیں تو آپ کا، بلکہ سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ کا ایک جملہ بڑا میرے کانوں میں گھما جو آپ نے
کسی کے نعت خواں کے لیے کہا کہ اس نے 7ویں آسمان پہ پہنچا دیا ہے آپ کو، عوام کو بولا کہ اور میرا بیان سننے کے لیے آپ زمین پہ تشریف لے آئے. آپ زمین پہ آئیں اور ہوش و حواس سے سنیں اور اس نے کیا کر دیا تھا یہ جانیں کہ اس کا تقاضا کیا. میں راولپنڈی میں تھا ایک پروگرام میں، اچھا تو اس لیے میرا دین کی روح کو جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. جی. اب مثلا میں راولپنڈی میں تھے پروگرام میں، آپ وہ واقعہ بتا رہے تھے، وہ بتاتے رہے. میں امریکہ میں تھا. اچھا. ہیوسٹن میں النور اسلامک سینٹر بہت اچھا مرکز ہے جی. اہل سنت و جماعت کا. اب ایک نعت خواں بڑی اونچی آواز سے چیخ کر وہ نعت پڑھ رہے تھے امام اہل سنت کی، لم یأت نذیرک فی نظر مثل تنشد پیدا جانا، اور پھر البحر علا والموج طغا، اور پھر ساتھ کہتے ہیں سبحان اللہ کو سبحان اللہ کہہ رہے تھے. جی جی. اب میں نے کہا کہ نعت تو ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھنی چاہیے تاکہ ایک ایک لفظ سمجھ میں آئے. اب وہاں جو بچے گرو ہوئے ہیں، پلے بڑے ہیں، اب ان کی تو مادری زبان انگلش ہے. تو جب تک آپ ٹھہراؤ کے ساتھ کوئی لفظ نہیں پڑھیں گے ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. بس وہ جو ردم ہے وہ اس سے لطف اندوز ہوگا. میں نے کہا میں اس مجمع سے پوچھوں کہ لم یأت نذیرک فی نظر کے کیا معنی ہے، البحر علا کے کیا معنی ہے، والموج طغا کے کیا معنی ہے، تو کسی کو پتہ نہیں ہوگا. وہ دھن انجوائے کر رہے ہیں، بس وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں. تو اس کی بجائے ہمیں اس کی معنویت پر غور کرنا چاہیے، اور تاکہ لوگ اس کے معنی کو سمجھیں، اپنے قلب میں اپنے ذہن میں جذب کریں، اور پھر اس کی کیفیت طاری ہو تو اچھی بات. اور مفتی صاحب یہ بھی ساتھ میں کنکلوڈ کرتے ہیں، بھاری بھاری لفافے یہ جو ڈیمانڈ پہ کہ بھائی یہ ڈیمانڈ ہے میری. ایک تو وقت کا اجارہ ہوتا ہے نا، وقت کا اجارہ کیا ہے آپ کے نزدیک وہ بھی بتا دیں، اور ڈیمانڈ کیا ہے وہ بھی بتا دیں. دیکھیں وقت کا اجارہ تو یہ ہے کہ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، صحیح، لیکن وہ کہیں بھی پڑھ سکتا ہے، کہیں بھی پڑھ سکتا ہے. کسی کو پابند کیا جائے کہ آپ یہاں مسجد میں 5 وقتہ نماز پڑھیں یہیں پہ، تو یہ نماز کی اجرت نہیں ہے، یہ جو اس کی وقت کی اور مقام کی پابندی ہے وہ ہے. اسی طرح سے قرآن پڑھنا، بیان کرنا، کوئی اپنے وقت کا اجارہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اس میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ وعظ و تذکیر بھی ہوتی ہے، دین کی تدریس بھی ہوتی ہے. یونیورسٹیوں میں اسلامک اسٹڈیز، اسلامک لرننگ کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، وہاں بھی پروفیسر قرآن و حدیث یا اسلام سے ریلیٹڈ مضامین پڑھاتے ہیں، لیکن اپنے وقت کی اجرت لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ بھی یہ نہیں ہے کہ یہ قرآن کی اجرت ہے یا حدیث کی اجرت ہے، وہ وقت کا اجارہ ہے، اپنے وقت کی اجارہ کرتے ہیں. تو اس میں تو شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے. اور ڈیمانڈ، جی ہاں، بس یہ ہے کہ بس جو طے کر لے اس پر قناعت کر لینی چاہیے، ٹھیک ہے. یا پھر یہ کہ اللہ نے توفیق دی ہے تو خالصاً لوجہ اللہ پڑھ لے تو بہت سعادت کی بات ہے. کیا بات ہے جی، حسان بن ثابت، کیا بات ہے. تو ان کی سنت پر عمل ہو جائے گا نا.